يحزنون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جتنے حضرات بھی یہاں اس درگاہ کے اندر آپ تشریف فرما ہیں، اللہ کے ولی کی نسبت کی وجہ سے آپ یہاں پہ آئے ہیں، کوئی زبان خاموش نہ رہے، بآواز بلند پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا، اس کے پیارے محبوب کی ذات اقدس پہ ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت محبت کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام جملہ جو آپ حضرات یہاں اس مبارک جگہ پر تشریف فرما ہیں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، بالخصوص مجھ سے قبل برادر مکرم جناب بھائی نوید صاحب نے اپنے ملفوظات عالیہ سے نوازا، ان سے قبل ہمارے اس علاقے کے انتہائی خوبصورت عقیدے کے مالک، خوبصورت مزاج کے مالک جناب محترم میرے بھائی محمد علی رضا صاحب نے انتہائی عمدہ انداز کے اندر سرکار کی مدح سرائی پیش فرمائی ہے۔ انشاءاللہ العزیز 4:30 بجے ہم نے انشاءاللہ دعا کرنی ہے، جو مجھے کہا گیا ہے میں انشاءاللہ اسی پہ دعا کرواؤں گا، اللہ کو اگر منظور ہوا تو انشاءاللہ چند کلمات طیبات اللہ کے ولی کی درگاہ میں جب ہم بیٹھے ہیں اور پھر آس پاس قبرستان بھی ہے تو یقیناً ایک فکر خود بخود بندے کے اندر آ جاتی ہے۔ اگر کوئی لمبا چوڑا خطاب نہ بھی ہو، کوئی لمبا چوڑا واز نہ بھی ہو، تو جب بندہ چل کر قبرستان میں آتا ہے تو جس کے اندر ایمان کی رتی ہے اس کے اندر خود بخود خوف خدا آ جاتا ہے، اسے اپنی آخرت اور اپنی موت کی یاد آ جاتی ہے۔ اور ہمارے تو آبا و اجداد اس قبرستان کے اندر مدفون ہیں۔ میں سب سے پہلے ہمارے محترم سائیں حفیظ صاحب، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اولیاء اللہ کی نسبت سے آپ نے یہ جو عرس کی تقریب رکھی ہے، حضرت پیر سید بلال حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نور اللہ مرقدہ و برد اللہ مسجاہ کی یہ عرس کی تقریب ہے۔ میں ابتدا میں صرف 2-3 باتیں آپ یوں سمجھ لیں کہ سبق کے طور پر میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ یاد رکھیے گا، اصل جو مین عرس کا جو مقصود ہے، عرس کا جو مطلب ہے، وہ یہ ہے کہ ولی کا جو دن ہے، یعنی جس دن ولی کا انتقال ہوا، اس دن کو منایا جائے، اس دن ولی کے مناقب بیان کیے جائیں، اس دن ولی کی سیرت بیان کی جائے، اس دن ولی نے زندگی کیسے گزاری اس طرح زندگی گزارنے پر عوام الناس کو زور دیا جائے۔ میری طرف توجہ ہے تو سارے کہیے ایک مرتبہ سبحان اللہ۔ تقریر لمبی چوڑی ہے ہی نہیں ہے، صرف اصلاحی طور پر 2-3 باتیں، باقی جتنے بھی ہم ساتھ کام ملا لیتے ہیں، فرض کیا والی بال کا میچ ہے، فرض کیا کرکٹ کا میچ ہے، فرض کیا جناب کبڈی ہے، یہ ساری چیزیں میلے سے لے کر یہ ساری فروئی چیزیں ان کا تعلق ولی سے نہیں ہے۔ اصل جو اولیاء اللہ کی سیرت کی بات ہوتی ہے وہ ولی کا عرس ہوتا ہے، جس میں نعت پڑھی جاتی ہے، جس میں تلاوت کی جاتی ہے، جس میں میرے نبی کے فرمان پیش کیا جاتا ہے۔ سارے کہیے جی سبحان اللہ۔ چند کلمات طیبات اور اصل یہی ہے، بس کوشش یہ کریں کہ اس کو الحمدللہ سائیں حفیظ صاحب انشاءاللہ جاری و ساری رکھیں گے، اور ہمارا ایمان ہے کہ انشاءاللہ یہ جو سلسلہ یہاں پہ منعقد ہے، یہ سلسلہ انشاءاللہ صبح قیامت تک باقی رہے گا۔ باقی میں نے کہا جو چیزیں وہ ساتھ چلتی رہے گی، وہ فروئی چیزیں ان کا تعلق شریعت سے نہیں ہے۔ اس چیز کا تعلق عین کس چیز سے ہے بولیے؟ اس چیز کا تعلق عین شریعت سے ہے اور عین اسلام سے ہے۔ اس چیز کو اگر خارج کر دیں، باقی چیزیں رہ جائیں تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ چیز جو ہے، بہرحال آئیے ذرا ولی کی شان تھوڑی سی بیان کرتے ہیں کہ ولی کا مقام کیا ہے، ولی کا مرتبہ کیا ہے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ قرآن پہلے اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اللہ فرماتا ہے قیامت میں لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ کیا بن جائیں گے؟ قیامت کے روز لوگ ایک دوسرے کے کیا ہو جائیں گے؟ دشمن ہو جائیں گے۔ لیکن ساتھ ہی اللہ فرماتا ہے الا المتقین، رب فرماتا ہے جو متقین ہیں، جو میرے ولی ہیں، ان کی سنگت اور نسبت قیامت کے دن دشمنی میں نہیں بدلے گی، بلکہ
اللہ کے ولی کی سنگت اور نسبت قیامت کے دن اپنے چاہنے والوں کو جنت میں لے کر جائے گی. تو سارے حالے جی کوئی نہ بولنے پہ سبحان اللہ. اے جتنے بیٹھے ہو اللہ نے ولی نے درگاہ پر آئے ہو دیکھ باری آنکھوں سبحان اللہ. اللہ کے ولی کا درس ہی یہی ہے کہ اللہ کے ولی نے ساری زندگی سبحان اللہ پڑھا ہوتا ہے, یعنی اللہ کی تعریف بیان کی ہوتی ہے, اس کی تسبیح اور تعلیلات بیان کی ہوتی ہیں. آئیے حدیث سنیں کہ قیامت کے دن ولی اپنے چاہنے والوں کو کام کیسے آئے گا, ولی اپنے چاہنے والوں کو, اپنی سنگت والوں کو اور اپنی محبت والوں کو اور اپنی نسبت والوں کو ولی اپنے ساتھ جنت میں کیسے لے کر جائے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان للہ, اور یہاں میں ولی کی بات کر رہا ہوں. قرآن کہتا ہے سورہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی, یہ 30ویں پارے کی سورت ہے. اس میں اللہ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. اللہ فرماتا ہے اس دن انسان اپنے بھائی, ماں باپ, بیوی اور اولاد سے بھاگے گا. میں کس دن کی بات کر رہا ہوں؟ قیامت کی بات کر رہا ہوں. یعنی قیامت کے دن بھائی کو دیکھ کر بھائی نظریں چرا لے گا, باپ اپنی اولاد کو دیکھ کر نظریں چرا لے گا. ماں اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتی ہے, لیکن قرآن کہتا ہے کہ ماں اپنی اولاد کو دیکھ کر نظریں چرا لے گی. بیوی کتنی محبت کرتی ہے, لیکن فرمایا وصاحبتہ وبنی, اللہ قرآن میں فرماتا ہے بیوی بھی اس دن نظریں چرا لے گی, اولاد بھی نظریں چرا. کیوں؟ یعنی دنیا کی جو سنگت تھی یا دنیا کا جو رشتہ تھا قیامت کے دن اگرچہ ماں کا تھا یا باپ کا تھا, وہ سارے رشتے دشمنی میں تبدیل ہو جائیں گے. ایک ہی رشتہ قیامت کے دن باقی رہے گا اور وہ رشتہ اللہ والوں کا رشتہ ہوگا. وہ رشتہ کس کا رشتہ ہوگا؟ اللہ والوں کا رشتہ ہوگا, اللہ کے ولیوں کا. آئے حدیث سنیں جی, ایمان تازہ کریں, تھوڑی سی طرز بھی ہو جائے. سارے پھر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیے. اللہ اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے کے تاجدار, نبیوں کے امام, میرے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے ہیں او میرے غلامو ان للہ جلساء یوم القیامت عن یمین العرش. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ رب العزت اپنے عرش کے دائیں جانب اپنے ہم نشین بٹھائے گا, نور کے ممبر بچھا دیے جائیں گے. ان نور کے ممبروں پر اللہ اپنے نورانی چہرے والے بندوں کو بٹھائے گا. اللہ اللہ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا وہ اللہ کے نبی ہوں گے, یا رسول اللہ کیا وہ شہید ہوں گے, کیا وہ رسول ہوں گے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا نا نا, یہی سوال قیامت کے دن اللہ کے نبی ان میرے اللہ رب العزت کے عرش کے دائیں جانب بیٹھے ہوئے جو اللہ کے ہم نشین ہوں گے, نورانی چہرے والے ہوں گے, ان کے بارے میں فرمایا جب سوال کریں گے اللہ کے نبی یا اللہ یہ کون ہے, اللہ کی طرف سے آواز آئے گی یہ عام بندے نہیں ہیں, یہ وہ ہے جنہیں دنیا کے اندر میں نے اپنا ولی بنایا تھا. اچھا جی کہاں بیٹھے ہوں گے جی, سارے بولیے. اللہ کے عرش کے دائیں جانب. کس جگہ پہ؟ سمجھے کوئی نہ. اللہ نے عرش کو نکی جی جگہ ہی, اللہ کے عرش کے دائیں جانب نور کے ممبر بچھے ہوئے ہوں گے. کس کے ممبر بچھے ہوئے ہوں گے؟ نور کے, اور نور کے ممبروں پر اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے ہوں گے. اب حدیث سنے جو اگلی عرض کرنے لگا ہوں. میرے آقا نے پھر صحابہ کو مخاطب کیا, فرمایا میرے صحابہ جی یا رسول اللہ, فرمایا ایک دوسرے سے اپنا حق لینے کے لیے لڑتے ہو نا, اپنا حق کینے واسطے ایک دوسرے کو لے ہو نا. صحابہ نے عرض کی جی یا رسول اللہ, جب ہمارا کوئی حق چھین لے تو آقا ہم لڑتے ہیں اپنا حق لینے کے لیے, اور قرآن اور حدیث بھی یہی کہتا ہے کہ اپنا حق لینے کے لیے جس حد تک جا سکتے ہو جاؤ. فرمایا تم اپنا حق لینے کے لیے ایک دوسرے سے کیا لڑتے ہو؟ قیامت کے دن جو میرے ولی نہ ذکر ہونا پیا, فرمایا تم ایک دوسرے سے اپنا حق لینے کے لیے کیا جھگڑا کرتے ہو جو قیامت کے دن میرے ولی اپنے چاہنے والوں کو بخشوانے کے لیے اللہ سے جھگڑا کریں گے. بات سمجھے نا کہ ولی اللہ سے جھگڑا کریں گے. اب اللہ سے تو جھگڑا کوئی کر ہی نہیں سکتا, اللہ سے کوئی جھگڑا کر سکتا ہے؟ یہاں جھگڑے سے مراد وہ غصے والا جھگڑا نہیں ہے, یہ پیار والا جھگڑا ہے. اللہ سے لڑ کے کہیں کیا کہیں گے جی سنیں. حدیث میں آتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے ولیوں سے کہے گا کہ اے ولیو ایسا کرو سارے جنت میں داخل ہو جاؤ. اور کیسے داخل ہو؟ اللہ فرمائے گا بغیر حساب کے جنت میں چلے جاؤ. ولیوں سے اللہ کہے گا. لیکن پتہ ہے ولی کیا کہیں گے؟ ولی جنت کی طرف چلنے لگیں گے نا, رک جائیں گے. میرے آقا فرماتے ہیں جب رکیں گے تو اللہ فرمائے گا ولیو سب کو جنت میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں جاؤ نا. کہیں گے مولا ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی. کانوا یصومون معنا وکانوا یصلون معنا وکانوا یغضون معنا وکانوا یعملون معنا.
اللہ کے ولی کہیں گے یا اللہ ہم خود کیسے اکیلے جنت میں چلے جائیں. کچھ دنیا میں لوگ تھے جس طرح تسا سارے ان ولی کی محبت نہ لائے ہو نا, ولی کی محبت میں یہاں ہم سارے آئے بیٹھے ہیں نا. اب توجہ حضرات کی چاہتا ہوں, کہیں گے یا اللہ دنیا کے اندر کچھ لوگ تھے جو ہم سے محبت کرتے تھے, ہماری سنگت والے تھے, ہماری نسبت والے تھے, ہم سے پیار کرتے تھے, یا اللہ ہم انہیں چھوڑ کر خود جنت میں نہیں جا سکتے. کہیں گے یا اللہ ہم جنت میں تب جائیں گے جب تو ہمارے جانے والوں کو بھی جنت میں داخل فرمائے گا. اللہ کے ولی پتہ ہے کیا کہیں گے؟ اچھا جی سنیے گا, میں اگلی بات جو کہوں گا آپ کو مزہ آئے گا سننے میں. اللہ کے ولی کہیں گے یا اللہ ہم اپنے چاہنے والوں کے بغیر جنت میں نہیں اچھا ان پتا ہے اللہ کیا اکثر اپنی زبان سارے کیا ہی بیٹھے ہیں نا, چونکہ میں تقریر کرنا مقصود ہی نہیں تھا, میں نے تو اصلاحی گفتگو کرنی تھی. اب توجہ حضرات کی چاہتا ہوں. پھر پتا ہے اللہ کے ولی, اللہ فرمائے گا ولی اچھا ان کے بغیر جنت میں نہیں جاتے, نہیں جائیں گے یا اللہ. اللہ فرمائے گا اچھا انہیں پہچانتے ہو؟ ہوں اصا اتنے بیٹھے ہیں, سید بلال شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے قبر مبارک کو تھائی, یا ہوں اصا کوئی سمجھو نا کہ بھائی اصل تکھنے ہی کوئی نہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. اللہ کے جس ولی کا آپ ذکر کر رہے ہیں, اللہ کا ولی آپ کی ان حرکات سے پوری طرح سے آگاہ ہے. اللہ کے ولی کو پتا ہے کہ اس کی محبت میں کون کون آ کر اس مزار پر انوار میں آ کے بیٹھا ہوا ہے. اور میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں, اللہ فرمائے گا اے ولیو اپنے چاہنے والوں کو پہچانتے ہو چہروں سے؟ کہیں گے یا اللہ ہم پہچانتے. اللہ فرمائے گا اچھا پہچانتے ہو, وہ تو سارے دوزخ میں پڑے ہوئے ہیں. گل توجہ والی ہے. اللہ فرمائے گا وہ تو سارے جہنم میں جل رہے ہیں. اب یا اللہ ہم تو پہچانتے ہیں. اللہ فرمائے گا فن تالیکو, حدیث کیا لفظ, اللہ فرمائے گا فن تالیکو فاخرجوہم من عرفتم, جاؤ وہ جہنم میں جل رہے ہیں, جاؤ جس جس کو پہچانتے ہو اپنے ہاتھوں سے جہنم سے کھینچ کر جنت میں لے جاؤ. میں نے کیا کہا؟ اللہ کے ولی. اچھا یہاں رک کر ایک اور بات, آخری بات, اور بات ختم ہونے لگی ہے میری, ابھی ویسے وقت ہے, محبت سے کہیے جی سبحان اللہ. اللہ فرمائے گا جاؤ جس جس کو پہچانتے ہو اپنے ہاتھوں سے پکڑو, دوزخ سے نکال کر جنت میں لے جاؤ. اللہ اکبر. اللہ کے ولی جائیں گے. ایک حدیث سماعت کریں, یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اللہ کے ولی اپنے مزارات کے اندر زندہ ہیں. اللہ کے ولی اپنی قبروں کے اندر کیا ہے؟ زندہ ہے. اس پر صرف ایک روایت, محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کا جب وقت وصال قریب آیا نا, محبوب الہی نظام الدین اولیاء, میں اس ولی کا ذکر آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ نئی سے نئی قمیض آپ پہنتے نا تو یہاں دل والی جگہ سے آپ کی قمیض جل جایا کرتی تھی. میں اللہ کے ولی کی کرامت آپ کو سنا رہا ہوں. محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ, نئی قمیض بھی اگر آپ پہنتے دل والی جگہ سے جل جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ دل اندر سے اللہ کے عشق میں جل رہا ہوتا تھا. اللہ کے عشق میں اللہ کے ولی کا دل جل رہا ہوتا. اب ہوا کیا؟ حضرت نظام الدین اولیاء کا جب انتقال کا وقت آیا نا تو ایک اللہ کے اور ولی تھے حضرت ابو الفتح سہروردی رحمت اللہ, رکن الدین ابو الفتح سہروردی, آپ کی عیادت کے لیے آئے ہوئے تھے. تو جب جنازے کا ٹائم ہوا نا تو جنازے میں مخلوق خدا کا ایک ازدحام تھا, مخلوق خدا کا ایک سمندر بے قرار تھا. جب جنازہ پڑھنے لگے نا, جنازہ جا رہا تھا, دور ایک عورت کھڑی تھی جو محبوب الہی کی مریدیں تھی, آپ کے دستے حق پرست پر بیعت تھی. وہ دور کھڑے ہو کر پڑھ رہی تھی اے تماشا گاہے عالم. جنازہ جلنا پہ میت اللہ نے ولی چرپائی بھی اللہ نے ولی نے میت پہ ہی. گل سمجھنے پہ ہو کوئی نہیں؟ یعنی اللہ کے ولی کی زندگی پہ بات کر رہا ہوں کہ ولی مرتا نہیں ہے. ولی اللہ دے مردے نہیں کرتے پردہ پوشی, شک و ویتے تکلے ہو گئے. بہرحال یہ بات لمبی ہو جائے گی, پھر کسی اور طرف چلی جائے گی. عرض کر رہا تھا کہ محبوب الہی کا جنازہ جا رہا ہے, ایک عورت جو آپ کی مریدنی تھی وہ رو رہی ہے آپ کے غم میں, اور اس نے روتے روتے پڑھا اے تماشا گاہے عالم روئے تو کجا بہرے تماشا میں روی. پڑھ رہی تھی کہ اے محبوب الہی ہم یہ سارے جو جنازے میں آئے یہ سارے تو تیرا چہرہ دیکھنے کے لیے آئے, تو کس کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہے؟ تو کس کے چہرے کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہے؟ اس نے یہ ادھر دور کھڑے ہو کر کہا اللہ کا ولی میت میں چارپائی پہ ہے اور چار کندھوں پہ ہے. اللہ اکبر. روح ظاہری طور پر اللہ کے ولی کے جسم سے نکل چکی ہے. جیسے ہی اس نے کہا نا مخاطب ہو کر کہ محبوب الہی سارے تیرے چہرے کو, جنازے کے بعد زیارت کرائی جاتی ہے نا کہ آؤ دیکھو مصطفیٰ کا غلام کس شان سے دنیا سے جا رہا ہے. اچھا پھر کیا ہوا؟ اس نے یہ پڑھا, اچانک آپ کا کفن حرکت میں آ گیا. حضرت نظام الدین اولیاء کا کفن حرکت میں آ گیا اور کفن سے دائیں ہاتھ باہر آ گیا. جب دائیں ہاتھ باہر آیا نا تو حضرت ابو الفتح سہروردی ساتھ جا رہے تھے,
دوڑ کر جاتے ہیں اس عورت کے پاس, اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا, فرمایا چپ ہو جا, یہ کسی عام بندے کا جنازہ نہیں ہے, یہ عاشق ربانی کا جنازہ ہے, یہ اللہ کے ولی کا جنازہ ہے. اور اللہ کا ولی مرتا نہیں ہے, ظاہری طور پہ تو مر جاتا ہے, لیکن حقیقتاً قرآن سنے آیت, من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. اللہ فرماتا ہے جو من عمل, جو نیک عمل کرے, صالحا من ذکر, فرمایا وہ مرد ہو او انثى, یا وہ عورت ہو, فلنحيينه حیاتا طیبہ. رب فرماتا ہے جب وہ مرتا ہے میں مرنے کے بعد اسے حیات طیبہ عطا فرما دیتا ہوں. اللہ نے ولی مرنا. ہن آخری گل ہونا کی ختم, لیکن توجہ نال سنیا ہے. حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کو جب قبر میں اتارنے لگے تو قبر میں پتہ ہے کس نے اتارا؟ اللہ کے ولی نے. ایک ولی کو ولی نے قبر میں اتارا. حضرت ابو الفتح سہروردی جب قبر میں اتارنے لگے نا, جیسے ہی قبر سے باہر نکلے بے ہوش ہو گئے. جب قبر سے باہر نکلے بے ہوش, لوگوں نے پوچھا حضور کیا ماجرا, ہوش آیا تو کہا تمہیں کیا بتاؤں, محبوب الہی کی قبر میں جب اس میں اسے اتارنے کے لیے نکلا, کملی والا پہلے سے محبوب الہی کا انتظار کر رہا تھا. میں گل سمجھا ہی نہ سکیا. فرمایا میں جب قبر میں اتارنے کے لیے قبر میں اترا, میں نے کیا دیکھا کہ محبوب الہی کی میت, ان کا جسد خاکی ابھی قبر سے باہر پڑا ہوا تھا, لیکن اللہ کا محبوب اس کے آنے سے پہلے پہلے قبر میں پہنچ چکا تھا, اپنے غلام کا انتظار کر رہا تھا. میری بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے حضرات گرامی. اور اللہ کا ولی خود نہیں بولتا, اللہ کے ولی کی زبان میں خدا بولتا ہے. اللہ کا ولی خود ہاتھ نہیں اٹھاتا, اللہ کے ولی کی ہاتھ کی طاقت میں خدا کی طاقت ہوتی ہے. اللہ کا ولی خود نہیں بولتا, زبان اللہ کے ولی کی ہوتی ہے, لیکن کلام خدا کا ہوتا ہے. بہرحال حضرات گرامی, اللہ رب العزت جو وقت تھا انشاءاللہ ابھی اس میں وقت باقی ہے, تاکہ ہم پورے 4:30 بجے انشاءاللہ دعا کر دیں. میں پھر ایک مرتبہ آپ سب حضرات کے لیے دعا گو ہوں. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اللہ کے ولیوں کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے محترم سائیں حفیظ صاحب جنہوں نے اس سلسلے کو شروع کیا ہے, اللہ کرے کہ یہ سلسلہ اسی طرح شریعت کے دائرے میں رہے, اور اللہ کرے یہ سلسلہ ہمیشہ چلتا رہے, اور ہمیں اللہ اپنے اس ولی کا فیض دنیا میں بھی نصیب فرمائے, اور ہمیں اللہ کے اس ولی کا فیض اللہ آخرت میں بھی نصیب فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.